مصحف بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 19۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہ مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی اداس پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپ سے آ کر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بس۔ وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ او ہو، تم خواہ قنوطی ہوتی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتہ کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے خوف زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی کا بھی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اسی وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے۔ آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کے انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ پریئر ہال خالی پڑا تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب اس عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام بات نہ تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا، مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے ہدایت پہ قائم رکھ۔ اس نے دل میں دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی۔ اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا۔ اس میں وہ سب کچھ نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ وہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا۔ اس نے نوافل کی نیت باندھی، اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گری روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضگی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضگی ہی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونجے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک سے اسی آیت سے کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندھی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھی، اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لیے ناراضی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔
مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پر دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھی۔ تو وہ وسیم والا قصہ ابھی تک باقی تھا؟ اس نے کوف سے سوچا۔ پچھلے کچھ دنوں پے در پہ ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی۔ مگر تائی اماں میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں، مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ کتابیں رکھتے ہوئے بولی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور اوپر پن لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی۔ اس سے ایک نظر اپنا عکس نظر آیا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دھمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹتی ہی تھی کہ آخری سیڑھی سے اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ تائی اماں کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ اس کے قریب آیا اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموشی سے کھڑائی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب وا کیے۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بامشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم… حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور میں کیوں یوں چھپ کر شادی کروں گی؟ نہ آپ سے نہ وسیم سے۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سا سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مہتاب تائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا، وہ وسیم تھا، اپنے ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھی یا شادی کی، وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بڑا شور ڈالا تھا۔ تائی اٹھ کر شو کیس کے پاس گئی تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ محمل بدک کر اٹھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ گرباں کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوخ رنگ کی شرٹ، اف، اس سے اسے کراہت آ رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو کس سے کرنا چاہتی تھی؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ اور میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ ایسے نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت وقت ساتھ گزارنا ہے۔ وہ اکھڑے ہوئے انداز میں اس کے قریب آیا اور پھر 2 قدم وہ پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری پڑی تھی، پھر بھی محمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا، نامعلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں بے بس سی وہ بھیڑ میں تائی مہتاب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ ابھی نہیں آئیں گی۔
تم ادھر قریب تو آؤ نا محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی، اس کی انگلیاں اس کی کلائی میں سے ذرا سی مس ہوئی۔ محمل کو جیسے کرنٹ سا لگا، ہاتھوں میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت سے وسیم کے منہ پر دے مارا۔ گھٹیا آدمی پیچھے ہو، وہ چلائی تھی۔ بیگ اس کی ناک پر زور سے لگا تھا، وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پر بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائے کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکے۔ یو بچ! وسیم تو غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جاہرانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھری۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر پڑ پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے، زور سے مارو، اسے عبرت کا مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وہ وسیم کو مار مار کر ادموہا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دور صوفے پہ محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مطمئن سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل، یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پہ کبھی کسی نے مجھے بہت مارا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے نا یہ، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محظوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائے متشل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز، سر دیکھیں۔ سیلز بوائز کی منت کے باوجود وہ لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، پڑے ہٹو مردودو! وہ چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدھم دستک نے خاموشی میں ارتاش سا پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل! اندر سے فرشتے کی تھکن سے مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم! اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، بھورے سیدھے بال شانوں پہ تھے اور چہرے پہ ذرا سی تھکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پر ڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائیتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج کل اسکول کیوں نہیں آئیں؟ یوں ہی طبیعت ذرا خراب سی تھی۔ وہ تھکان سی مسکرائی۔ اس کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا تھا، شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ گھر کیوں نہیں چل سکتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا بھی حق ہے۔ آپ کو اس گھر میں اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو میں ایک دن خود بھی بن جاؤں گی۔ مجھے تو رشتوں میں سے اپنا حق چاہیے۔ تو ان پر زور دینا۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ اف! وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں، اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم صدیوں سے پرستش کرتے ہیں۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سی بتانے لگی۔ کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پر لے گئی اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہیں کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے؟ اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ وقتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو، رائٹ؟
اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئی، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی، بتاؤ نا۔ فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائی۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتے کہتے رکی، پھر کہا، وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے، آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑے ہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو چچا کریم مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ سارے وہم، شک و شبے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی ہے؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہیں، انہی کے کلب میں ہیں۔ اس سنڈے کو تم چلو گی؟ مگر ادھر میں کیا کروں گی؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ، صرف لنچ ہے۔ آنٹی نے کہا ہے اگر میں آ جاؤں تو اچھا لگے گا انہیں۔ اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی تو مل لوں گی۔ چلو، تم چلو گی؟ شیور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اتوار کی دوپہر مقررہ وقت پر مدرسے کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبائے میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے وہ کھڑی بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی رہی۔ عبایا وہ اب بھی کبھی کبھی باہر پہنتی تھی۔ ہاں، نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب لیتی تھی۔ دفتن اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں چابی پکڑے، دوسرے ہاتھ پہ پرس میں سے وہ کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئی؟ چلو، اجرت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور پھر برآمدے کے سٹیپس پر اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شیور۔ وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پر رکھے، چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتا دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے آئی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہمیں بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، اب تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہم لنچ پہ جانا ہے، نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل، اس نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ دونوں دراز قد، سیاہ عبائے میں ملبوس لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی یکساں سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے زیادہ کون خوبصورت تھی۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا میچورٹی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پر کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اسی لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ ہی لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ صبغۃ اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے۔ ہاں، وہ دونوں ساتھ ہی پلٹی۔ تم بہت بولتی ہو، تم نے محمل کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیا۔ تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا ہے؟ مگر نہیں، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔
چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح عجلت میں واپس لے گئی اور وہ حیرتوں میں گھڑا گھڑا رہ گیا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا، یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا، یا شاید وہ اس کیلی گرافی کے کناروں پر لگی افشاں کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلی گرافی بہت خوبصورت تھی، اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے، اور آپ پھر سے رو پڑھے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی الفاظ نکالیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں۔ وہ مسحور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی، جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پہ پڑ گئی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پلٹنے لگی تھی، انگلی سے ورق کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پر آئی۔ آج کی پہلی آیت یہ ہی تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پہ موت حاضر ہو جائے، او ہو مجھے کیا ہو گیا ہے، بے بسی سے وہ مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری آیتیں موت والی پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پر توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھائی جا رہی تھیں۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد بے وجہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرتا تھا۔